مرادوں کے پوری ہونے کی رات ہے۔ اس رات کی بڑی اہمیت ہمارے بزرگوں نے بیان فرمائی ہے، اور یہ رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسے معجزے کا ظہور ہوا جس میں ہزاروں معجزات ایک معجزے کے اندر سمٹ آتے ہیں، اور عقل انسانی حیران ہے، انسان کی عقل دنگ ہے کہ بشر بھی ایسی بلندیوں پر جا سکتا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ لوگ چاند پر گئے، زمین سے گئے چاند پر، اور چاند سے مٹی بھر کر کے لائے، یعنی مٹی سے سفر شروع ہوا۔ جنہیں اپنے علوم پر بڑا گھمنڈ ہے، جنہیں اپنے علوم پر بڑا ناز ہے، ان کا سفر شروع ہوتا ہے مٹی سے اور ختم ہوتا ہے مٹی پر، اور میرے نبی کا سفر شروع ہو رہا ہے تو قرآن بیان کر رہا ہے اس سفر کے آغاز کو، سبحان الذی اسریٰ، سبحان اللہ سے، ذکر اللہ سے سفر شروع ہوتا ہے اور ذات اللہ پر ان کا سفر مکمل ہوتا ہے۔ کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی! مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، اور پھر میرا اللہ ان کی شان بیان کرتا ہے۔ حضور اللہ تک پہنچے، انہوں نے اللہ کا دیدار کیا، ابھی آگے آپ سنیں گے کس طرح دیدار کیا، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کیوں ہوئی، کب ہوئی؟ اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اعلان نبوت کا 12واں سال تھا، اور ہجرت کو ابھی 1 سال باقی تھا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چہیتی زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے وصال کے بعد، اور آپ کے چہیتے چچا حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد، چونکہ مکے کے گنڈوں نے آپ پر تنگی اور تکلیف اور مصیبتوں کا معاملہ جو ہے وہ بڑھا دیا تھا، اور تکلیف بہت زیادہ دینا شروع کر دیا تھا، اور چونکہ یہ دونوں شخصیات جو ایک بہت ان کے لیے پردے کی شکل میں حائل تھی اور ان کی مروت سے پھر بھی وہ کچھ لوگ جو ہے پیچھے ہٹتے تھے، لیکن اب ان کے لیے کوئی مروت کا کوئی راستہ نہ تھا، کوئی پردہ حائل نہ تھا۔ ایسے میں وہ لوگ جو چیزیں اب دب کے کرتے تھے وہ کھل کے کرنے لگے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے 12ویں سال میں صبح سے شام تک کسی نے کلمہ نہیں پڑھا اس دن، جسے رجب کی 26 تاریخ کہتے ہیں 12ویں ہجری میں، اور پھر میرے آقا غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بظاہر اتنے دکھی ہوئے، اتنے افسردہ ہوئے کہ آپ اپنے چچا کی بیٹی حضرت ابو طالب کی بیٹی جناب ام ہانی ان کے گھر تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر کے بستر پر لیٹ گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو معراج ہے، اگر آپ کتابوں میں معراج پڑھیں گے تو کسی میں کچھ واقعہ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے، کسی میں کچھ لکھا ہے۔ پڑھنے والے نوجوان سوچتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے۔ جتنا لکھا ہے کتابوں میں حدیث میں وہ سب صحیح ہے، لیکن پھر اس میں ترتیب کیوں ادھر ادھر ملتی ہے؟ تو دراصل معاملہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں دیہاتی لوگ بھی آتے تھے، بہت زیادہ پڑھے لکھے فقہا صحابہ بھی آتے تھے، اور پھر جو ہے وہ نارمل قسم کے لوگ بھی آتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی جتنی عقل ہوتی تھی اس کی عقل کے مطابق اتنی باتیں بتا کر اس کو رخصت فرما دیتے تھے، تو جو جتنا سنتا تھا وہ اس کو آگے بڑھاتا تھا۔ تو یہ ساری باتیں صحیح ہے، لیکن سننے والا پڑھنے والا تھوڑا سا جو ہے اس کا ذہن ٹینشن میں آ جاتا ہے، کہیں پر جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ بات بیان فرمائی اور دوسری بات حضور علیہ السلام نے بیان نہ فرمائی، تو یہ لوگوں کی عقل کے اعتبار سے گفتگو کی گئی، لیکن اس میں ہمیں کبھی بھی جو ہے وہ معاذ اللہ شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اسلام اور ایمان کے بارے میں، مذہب و مسلک کے بارے میں کبھی بھی آپ کو شکوک و شبہات کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہماری عقلیں کچی ہے، اسلام سچا ہے، ہماری عقلوں میں کچا پن ہو سکتا ہے، اسلام میں کوئی کچا پن نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے سر میں درد ہے، جلدی جلدی سے گفتگو اب آغاز کرتے ہیں۔ سر میں درد ہے، مصطفیٰ
مصطفیٰ جان رحمت جو پوری پوری رات جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں، کبھی کبھی پیروں میں ورم آ جاتا ہے تو قرآن ان سے محبت کا اظہار یوں کرتا ہے، طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، اے میرے پیارے میں نے قرآن اس لیے تو نازل نہ کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ وہ پوری پوری رات جاگنے والے مصطفیٰ جان رحمت آج ام ہانی کے مکان میں سر سے لے کے پیر تک چادر ڈال کر کے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! ایسے میں قدرت کی طرف سے حکم آتا ہے، جبریل جاؤ 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب کو جگاؤ اور جگا کر کے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا، آپ سے ملنے کا مشتاق ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، میں آپ کو کیا عرض کروں، یہ مشتاق کو اللہ کے لیے اگر اردو لغت کے اعتبار سے ہم بیان کرنا چاہیں تو ادب اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ مشتاق کے الفاظ کی کوئی تشریح کی جائے۔ اللہ اکبر! بارگاہ الوہیت کا ادب ہمیں روکتا ہے کہ ہم اللہ اکبر اس کے معنی کو جو ہے وہ حقیقی معنی پہ محمول ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں ہے۔ لیکن آپ اس عنوان کو ایک طرف رکھیں، مشتاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، اشتیاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، شوق کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بارگاہ الوہیت کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ دوسرے میدان میں چلیں، اس کو الگ سے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پر آپ معراج کے جلسے میں آئے، جلسے معراج میں آئے، اللہ اکبر! آپ کے ذہن میں ایک خاکہ سیٹ تھا کہ حضرت مولانا حافظ غفران صاحب کی جو ہے وہ تم تراک والی تجھ کو احتشام والی نظامت آپ سنیں گے، اسی طریقے سے حضرت مولانا تجمل صاحب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، اسی طریقے سے مفتی صاحب مسائل بیان کریں گے۔ یہ سب اللہ والے آپ کی فہرست کے آپ کے خاکے کی فہرست میں تھے۔ ایسے میں چند مدرسے کے بچے آ گئے، توجہ کرنا، اور چند مدرسے کے بچے آ کر کے اب کوئی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، تو آپ اور یہ حضرات اسٹیج پر آتے ہی نہیں تو آپ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں، ارے وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا، وہ کیوں نہیں آتا جس کے لیے میں آیا تھا۔ اور جب بھی ہلکی سی ہوا آتی ہے وہ پلٹ کر دیکھتے ہیں، وہ میرا مطلوب تو نہیں آ گیا، وہ میرا مدعا تو نہیں آ گیا۔ اس کو کہتے ہیں اشتیاق، اس کو کہتے ہیں اشتیاق، یعنی انتظار ہو کہ وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا، وہ کب آئے گا۔ لیکن یہ بارگاہ الوہیت کے لیے ہم بیان نہیں کرتے، نہ کر سکتے، مگر اللہ اکبر! اب اس کو یہی چھوڑیے اور پھر چلیے سفر معراج کی طرف۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے، اب یہاں اندازہ کریں، ارے سب اللہ کے بندے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ فرمائے اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو، وہ میرا بندہ ہے، تو یہ اللہ کا شان ہے، وہ جس کے لیے جو چاہے کہے۔ کسی کے لیے اس نے کہہ دیا انی کنت من الظالمین کے الفاظ حکایتاً بیان کر دیے، فغوا کسی کے لیے کہہ دیا، کسی کے لیے جو چاہا کہا، کسی پر محبوب ہونے کے باوجود، مقبول ہونے کے باوجود عتاب کیا، کسی کو جنت سے نکالا۔ الگ الگ یہ شانیں ہیں کہ نہیں، لیکن ہے کوئی اعتراض کرنے والا اس پر؟ مگر جب محبوب کی باری آتی ہے، حبیب کی باری آتی ہے، تو یہ نہیں کہا جاتا وہ میرا بندہ ہے، اس کو میری بارگاہ میں حاضر کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب کو ایسے تھوڑی بلایا جاتا، اس لیے کہ آج شان محبوبیت کا اظہار ہونا ہے، کائنات کو پتا چلے جس کے لیے کائنات بنائی اس کو بلایا کس شان سے جاتا ہے۔ تو کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے کہنا خدا آپ کا مشتاق ہے، آپ کی لقاء کا مشتاق ہے، آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ۔ اور پھر قرآن اس کو بیان کرتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، اسرا جس نے سیر کرائی۔ کیا کرائی؟ سفر نہیں کرایا، سیر کرائی۔ جس نے سیر، اس لیے کہ سفر اور سیر میں فرق یہ ہوتا ہے کہ سفر مجبوری میں بھی ہوتا ہے اور سفر مسروری میں بھی ہوتا ہے، خوشی میں بھی سفر ہوتا ہے، غم میں بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا تو بھی سفر ہوتا ہے، موڈ اچھا نہیں ہو تو بھی سفر ہوتا ہے، چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے، نہ چاہو تو بھی سفر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سیٹ کا فون آ گیا، جلدی سے ناسک پہنچو، موڈ نہیں ہے،
پھر بھی جائے گا. سفر کبھی بھی ہوتا ہے, چاہو تو بھی نہ چاہو تو بھی. میت ہے سفر ہو گیا, شادی ہے سفر ہو گیا, لیکن جب سیر ہوتی ہے تو سیر ہمیشہ شوق سے ہوتی ہے, اور سیر کے انتظامات پہلے سے ہوتے ہیں, سیر کے انصرامات پہلے سے ہوتے ہیں. سفر میں آدمی بھاگ کر سفر کرتا ہے, لیکن سیر میں بمبئی جا رہا ہے, سیر ہی کرنا ہے. اب کوئی ٹائم ہی نہیں, چاندوڑ میں رکا, یہ پہاڑیاں دیکھی, وہ گلستان دیکھے, وہ نہریں دیکھی, ناسک گلشن آباد میں رکا, یہ پارک میں گیا, ادھر جھانکا, ادھر وہ پیا, ادھر وہ کھایا, ہے نا, اسی طریقے سے. اور ایک بات اور, جب سفر کیا جاتا ہے تو ساتھ میں دوست و دشمن کوئی بھی ہوتا ہے سفر میں, لیکن سیر میں صرف دوست ہوتے ہیں, سیر میں صرف دوست ہوتے, اور دوستوں میں بھی نامحرم نہیں ہوتے, جو محرم راز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں, تاکہ سیر کی شوخیوں اور بے باکیوں کو وہ چھپانے کا ظرف رکھ سکتے. کم ظرفوں کو ساتھ نہیں لیا جاتا سیر میں, اہل ظرف کو ساتھ لیا جاتا ہے. تو قرآن کرے بے عبد ہی, یہ با جو ہے بے عبد ہی کا با, یہ معیت کا فائدہ دیتا ہے, یعنی اپنے بندے خاص کو اپنے ساتھ لے گئے, اپنے ساتھ لے گیا, جو آنے جانے سے پاک ہے. بے عبد ہی, یہ معیت خصوصی ہے لیکن بلا کیف ہے. اب یہ بلا کیف علماء سمجھتے ہیں بلا کیف کیا ہے, لیکن ساتھ میں یار ہے, اپنے ساتھ لے گیا. کیسے سیر کرائی. ایک بات اور بتاؤں, میں لوگوں کو معراج میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی پارک میں کوئی عمارت کو دیکھنے میں گائیڈ ساتھ میں ہو تو لطف الگ ہوتا ہے, الگ دیکھو تو لطف الگ ہوتا ہے نا. اگر آپ تاج محل یوں ہی دیکھ لیں گھوم پھر کر, تاج محل اچھا دکھے گا, گائیڈ کے ساتھ دیکھیں وہ تو الگ. میں کوئی گائیڈ کی تشہیر کرنے نہیں آیا, لیکن الگ بات ہے. کسی آپ عمارت کو دیکھو گے تو وہ کچھ خاص بات بتائے, بھائی بنا تھا آج سے بنا تھا صدیوں پہلے, بتا رہا ہے گائیڈ, تو اس کی باریک باتیں جو وہ اس پہ توجہ دلا رہا ہے, ٹھیک. لیکن اگر بنانے والا خود بتاتا تو کیسے بتاتا؟ تو یہ بے عبدی ہی معیت خصوصی کے ساتھ لے جایا جا رہا ہے. تو جو سیر کرا رہا ہے, کون کرا رہا ہے؟ بنانے والا, کائنات کو بنانے والا خود. اور لیکن بات اب یہاں آ کر کے تھوڑی سی لوگوں کو جو وہ طالب علموں کو کھٹکتی ہے, اور بلکہ مومن ہو تو نہ کھٹکے, لیکن معترض لوگ کرتے ہیں کہ چلے بے عبدی لیلا, رات کے قلیل حصے میں. تو کوئی کہے مولانا یہ رات بھی کوئی سیر کے لیے ہوتی ہے, اور وہ بھی 27ویں, اس میں تو چاند بھی نہیں ہوتا. رات ہے سورج نہیں ہے, اور 27ویں ہے تو چاند بھی نہیں ہے, نہ چاند ہے نہ سورج ہے, پھر سیر کیسی؟ تو نمبر ایک جواب یہ ہمارے بزرگوں نے دیا بڑا خوبصورت. نمبر ایک, تاکہ لوگوں کو پتا چلے تو دیکھنے کے لیے اجالے کا محتاج ہے, لیکن نگاہ مصطفیٰ اجالے کی محتاج نہیں ہے. وہ جیسے اجالے میں دیکھتے ہیں ویسے اندھیرے میں بھی دیکھتے ہیں. چاند و سورج ان کے محتاج ہے, وہ چاند و سورج کے محتاج نہیں ہے, بلکہ وہ چاند و سورج تو ان کے یوں محتاج ہے. میرے امام کہتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ امام اہل سنت نے بہت خوبصورت انداز میں فرمایا, کہتے ہیں کہ نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں محرمہ, اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری واہ ہوا. تو پھر لیکن آگے یہ تو میں نے ایک عقلی جواب دیا کہ وہ محتاج نہیں ہے, لیکن قرآن کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے بتائے؟ الذی بارکنا حولا, سیر کا مطلب الذی بارکنا حولا, وہ مسجد اقصی تک کا سفر اس میں بیان ہوا ہے. الذی کہا کہ اس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی, لنریہ من آیاتنا, تاکہ اپنی نشانیاں دکھائیں. اور اب کہا جا رہا ہے انہو هو السمیع البصیر. تو چونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کی 70,000 تفاسیر ہے, تو انہو
हुवा समीउल बसीर, ये इन्नहु हुवा समीउल बसीर की जो ज़मीर है वो ज़ाते खुदा की तरफ भी लौट रही है, और इन्नहु हुवा समीउल बसीर की ज़मीर मुस्तफा जाने रहमत की तरफ भी लौट रही है। तो रात में सैर पे अगर किसी को एतराज है तो खुदा खुद कह रहा है इन्नहु हुवा समीउल बसीर, कि उनके देखने और सुनने पे एतराज न करना, इसलिए कि वो है कि वही सुनने वाला है, वही देखने वाला। ऐसा सुनने वाला के लोहे कलम की आवाज भी सुन ले, और ऐसा देखने वाला अल्लाह अकबर के जो जौहर ना हो वो उसको भी देख ले। उसका देखना जैसा कोई देखना नहीं, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वाले की हिम्मत पे लाखों सलाम। तो ये आयत मैंने अर्ज की, तो अर्ज ये कर रहा था, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील जाओ और मेरे महबूब को जो वो दूल्हा बना करके लाओ। फिर क्या हुआ, जिब्रील आए, दस्तक नहीं दी बल्कि छत खुली। फिर कहता हूं अब तफसीरें करेंगे तो वक्त ही लगेगा, और वो मकसद जो है आज के मेराज बयान न हो सकेगी। तो हमेशा की तरह यही होगा कि फिर कभी, लेकिन आज फिर कभी अल्लाह करे कहने का मौका ना आए, वक्त में इतनी बरकत हो कि हम बात मेराज तक पहुंचे। तो आका अलैहिस्सलाम के लिए अदब ये था, देखो अदब, छत खोलकर। अब आप कहेंगे जब छत खुलेगी तो धड़ 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 की आवाज तो होगी, वो तेरा मिस्त्री थोड़ी था यार कि वो छत खोले तो धड़ धड़ाए। वो जिब्रील अमीन है, और जिब्रील कोई मामूली हैसियत की है हस्ती नहीं है, वो मखदूम कुदसियां हैं, वो कुदसियों के मखदूम है, सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार है। उन्होंने छत खोली और आ गए, छत फाड़ कर आए, और मेरे आका अलैहिस्सलाम को सोते देखा तो फिर पूछा मौला इन्हें कैसे जगाऊं। जगाने का तरीका अल्लाह से पूछा। सैयदुल मलाइका पूछने कैसे जगाऊं। हुक्म होता है अपनी पेशानी को, अपने सर को मेरे महबूब के तलवे पे रखते। खुदा का शुक्र अभी 1857 का दौर आया न था, वरना जिब्रील भी लोगों के फतवों की इज्जत से महफूज न रहते। मगर वो दौर तो खैरुल कुरून था, वो दौर तो सैयदुल कुरून था। अल्लाह अकबर, जिब्रील को महबूब के तलवे पे सर रखने के लिए कहा गया, और अहले सुन्नत का इमाम झूम कर कहता है जब जिब्रील ने अपने सर को तलवे मुस्तफा पे रखा होगा तो मंजर क्या होगा। देखो ये मेरे गुनेगार हाथ इस काबिल नहीं कि तलवे मुस्तफा की तरफ इशारा कर सके, ये गुनेगार सियाकार बदकार हाथ हैं, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए इशारा दे रहा हूं। मुस्तफा जाने रहमत के गोरे गोरे तलवे खड़े हैं और जिब्रील अमीन उस पर सर रखते हैं। जिब्रील के सर पर नूरानी नूर का बना हुआ जन्नत के मोतियों का ताज है, और अल्लाह फरमाता है जिब्रील मेरे महबूब के कदमों पर अपना सर रख दे। तो ताजे अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन के सर का ताज जब जिब्रील सर रखते हैं तलवे मुस्तफा पर, तो ऐसा लगता है जैसे जिब्रील के सर के ताज के मोती मुस्तफा जाने रहमत के तलवों को सजदा कर रहे हो। और क़यामत तक मोमिनों को बताया जा रहा है कि सज्जदुल मलाइका जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो सारे नूरियों का, फरिश्तों का, सारे मलाइका का, आलम बाला के फरिश्तों का, कायनात के सारे फरिश्तों का जो सज्जदो सरदार है, सज्जदुल मलाइका है, रूह आजम जिसका लकब है, रूहुल कुदुस जिसका लकब है, जो अंबिया के पास अल्लाह का अमीन बनकर वही लाने का काम करने वाला फरिश्ता है, उसका सर तलवे मुस्तफा में रख करके लोगों को बताया जाता है। इनको अपनी तरह समझने की कोशिश न करना, जहां से जिब्रील के मकाम की इंतहा होती है वहां से महबूब के तलवों की इब्तिदा होती है। अल्लाह अकबर। और मेरे इमाम कहते हैं ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम के तलवों की शान क्या है। और जिब्रील ने फिर हक के खिदमत अदा किया। वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या मुकद्दर है। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन। और इससे अपने नबी की शान का अंदाजा करें। मैं अपनी माँ और बहनों से भी कहता हूं, आज पूरी दुनिया में मुसलमान जो जलील और रुस्वा है उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि
مصطفیٰ جان رحمت کے عشق سے، محبت سے، تعظیم سے تم دور ہو چکے ہو، اپنے نبی کی عظمت کا اندازہ کر سکتے ہو؟ سید الملائکہ، سدرہ پہ کا مکین، سدرہ پہ رہنے والے جبریل مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں پر اپنا سر رکھتے ہیں، اپنی کافوری پیشانی کو مصطفیٰ جان رحمت کے تلووں سے ملتے ہیں۔ حد ہے، حیرانی ہے مجھے، عقل انسان حیران ہے۔ آقا جگتے، اور جگتے میں جبریل آ کر کہتے کہ چلیے تو بات الگ تھی، لیکن حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے، حضور کا کوئی انداز دل ربانہ تو دیکھے۔ اللہ اکبر۔